بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مائک برابر نہیں یار. اکو ہے مائک میں کیا بند کر دو. اکو ہاں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم دینی بھائیوں اور پردہ نشین میری محترم دینی ماں بہنوں، آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے کھیروا گاؤں میں. ماشاءاللہ سب کے چہروں پر خوشی کے آثار ہے، سب کے چہرے چمک رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کتنی خوشی ہے، ان کے پڑھانے والے استاد کو خوشی ہے. پورا گاؤں اللہ کی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں گاؤں کے مرد جوان بھی، گاؤں کے بوڑھے بھی، بوڑھی عورتیں بھی، مستورات بھی، بچے بھی جمع ہوئے ہیں. شعبان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، رمضان کی آمد ہے. مدرسے کا انعامی جلسہ ہے. مدرسے کا نام بھی فاطمہ ہے، مسجد کا نام بھی مسجد فاطمہ ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری نسبتیں اس مدرسے کے ساتھ ہے، گاؤں والوں کے ساتھ ہے. آپ نے آپ کے بچوں کے پروگرام ماشاءاللہ سنے کہ کھیروا گاؤں میں کتنی اچھی کوالٹی ہے، بچوں میں کیا صلاحیت ہے، بچوں میں کیا استعداد ہے. بچوں کے کپڑے سفید دیکھے. میں نے پوچھا کہ بچے باہر سے آئے ہیں کہ نہیں، یہ کھیروا ہی کے بچے ہیں، ہمارے ہی یہاں کے ماں باپ کے بیٹے ہیں. اور بچیوں کے جب سروں پر دوپٹے دیکھے، ان کا اسکارف دیکھا اور ان کے کپڑے دیکھے، اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے دل کو کتنی خوشی ہوئی. دن بدن ہمارا مدرسہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے اور گاؤں کی پوری فضا بدل رہی ہے. کیا عجیب سما ہے، کیا عجیب منظر ہے، کیا خوبصورت فضا پورے گاؤں میں دکھ رہی ہے. جہاں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
ظلمت ہی ظلمت ہی میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی قربانیوں کا ثمرہ اللہ اس بستی میں دکھا رہا ہے۔ مختلف دیہاتوں سے مہمان آئے ہیں۔ ہمارا قریب کا مدرسہ ویرمگام سے علماء کی آمد ہے۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اتنی پیری اور بزرگوں کے باوجود بہت مشغول رہتے ہیں، پیروں میں تکلیف ہے، اور اتنی کمزوری کے باوجود بھی کھیروا گاؤں میں تشریف لائے ہیں۔ پروردگار عالم حضرت کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے، ان کی عمر میں برکتی عطا فرماوے، ان کو شفاء کاملہ دائم عاجلہ مستمر عطا فرماوے، اور دور و دراز سے ہمارے قریب قریب کے گاؤں کے لوگ بھی یہاں جمع ہوئے کہ بچوں کے پروگرام کو سننے کے لیے اللہ کی محبت میں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آج یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ بچوں نے ہمارے سامنے کلام پاک کو بھی پڑھا، بچوں نے نظمیں بھی پڑھی، آخر میں بچوں نے تمام بچوں کو جمع کر کے ہمارے مدرسے کی 2 بچیوں نے اللہ کی توحید کو سمجھایا کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ روزی دیتا ہے۔ اپنی معصوم و توتلی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہم کو سمجھائی۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ نہ معلوم یہ چھوٹے چھوٹے بچے مستقبل کے ستارے ہیں، اور ہمیں تو بہت بڑے آگے کے عزائم ہیں کہ کھیروا کے ہر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا۔ پورا گاؤں عاشق رسول ہے، بزرگوں سے محبت کرنے والا پورا گاؤں ہے، صحابہ سے محبت کرنے والی پوری بستی ہے۔ ہر ایک کے دل کی رگ رگ میں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کا مجمع ہے، میرے نبی پر سلام پڑھنے والوں کا مجمع ہے۔ اخیر میں ہمارے بھائی کے ایک صاحبزادے نے، حافظ صاحب نے جو نظم پڑھی، کعبۃ اللہ کے منظر کو یاد دلا دیا، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو یاد دلا دیا، اور ایک عجیب کیفیت طاری کر کے اللہ کا بندہ یہاں سے چلا گیا۔ جتنی مردوں میں خوشی ہے اس سے زیادہ یہاں کی مستورات میں خوشی ہے، کہ جب ایک بچہ اسٹیج پر آ کر اول کلمہ پڑھتا ہے، دویم کلمہ پڑھتا ہے، اسلامی سوال و جوابات کرتا ہے، اس ماں کے دل پر کیا خوشی ہوتی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ پروردگار عالم نظر بد سے ہمارے مدرسے کی حفاظت فرماوے، اللہ ہمارے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرماوے۔ علماء نے لکھا ہے جب کوئی بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے، اور مدرسے میں داخل ہونے کے بعد جب بچہ اللہ کا نام لیتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام الرحمن الرحیم ہے، کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ پروردگار عالم بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے استاد کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ جب اولاد کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے پر ماں باپ کے یہ فضائل ہیں، تو پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا دے گا ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ جمع الفوائد میں طبرانی کی ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاوے، جیسے اندر دے کر قرآن کریم پڑھاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ اور جو ماں باپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناوے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو آخرت میں ایسا تاج پہنائے گا کہ اس تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، کل کے بہت بڑے ہیں۔ کتنی بہترین انداز میں اخیر کی بچی نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا۔ جنت میں سب کچھ موجود ہے، جنت میں مدینہ نگی ہے، اللہ کے نبی کی محبت یہاں سکھائی جاتی ہے، مدرسے میں اللہ کے نبی کا عشق سکھایا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو سکھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق کو سکھایا جاتا ہے، میرے نبی کے طریقے کو سکھایا جاتا ہے۔ اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوگا،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ دل کے اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، جب لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں چمکتا ہے، ہماری زندگی دمکتا ہے، ہماری عبادات بتائے گی کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، ہماری معاشرت ہمارا رہن سہن بتائے گا اس کے دل میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ہمارے اخلاق ہمارے کیریکٹر بتائیں گے کہ میرے دل میں اور آپ کے دل میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمارے چہرے کی داڑھی بتائے گی یہ سرکار مدینہ کا غلام ہے، ہمارے بدن کا لباس بتائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اور ہماری محترم دیری ماں بہنوں کا ڈھیلا ڈھالا لباس یہ بتائے گا یہ حضرت فاطمہ کی بیٹیاں ہے، یہ زینب کی بیٹیاں ہیں، یہ ام کلثوم کی بیٹیاں ہیں، یہ جو خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، کہ انہوں نے نمونہ یورپ کی عورتوں کو نہیں بنایا، مغرب کی عورتوں کو نہیں بنایا، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نمونہ بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی اچھی تربیت فرمائی تھی کہ خدیجہ دیندار عورت تھی، جب ماں دیندار ہوتی ہے تو بیٹی دیندار ہوتی ہے، خدیجہ دیندار تھی تو اللہ نے بیٹی فاطمہ اللہ نے گھر میں پیدا کی، بیٹی فاطمہ دیندار تھی، اللہ نے ان کے پیٹ سے حسن حسین کو پیدا کیا کہ کربلا کی سرزمین پر غلط آدمی کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، سر تن سے جدا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اللہ کے نبی کی دین کی نسبت پر اور اللہ کی محبت میں، لیکن دشمن کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ نے یہ جو مدرسہ دیا ہے، یہ جو مسجد دی ہے، اس میں توحید کا پیغام ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے بتائے جاتے ہیں، چونکہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جتنی سرکار مدینہ کو اپنی امت سے محبت تھی، خدا کرے میرے اور آپ کے دل میں محمد الرسول اللہ دل میں آ جاوے، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جاوے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین تشریف لائے آسمان سے، اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے جہنم کو دیکھا، پھر جہنم کے درجات گنانا شروع کیے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، ایک کا نام سقر ہے، ایک کا نام سقیم ہے، ایک کا نام حطمہ ہے، ایک کا نام حاویہ ہے، ایک کا نام لظہ ہے، اور ایک کا نام جہنم ہے۔ پھر بتایا یا رسول اللہ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ سائبین کو ڈالے گا، اس کے اوپر کے طبقے میں آنکھ کے پوجا کرنے والے مجوسی کو ڈالے گا، اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ مشرکین کو ڈالے گا، پھر نصارہ کو ڈالے گا، پھر یہودی کو ڈالے گا۔ جہنم کا جو سب سے اوپر کا طبقہ جس کا نام جہنم ہے، وہاں آ کر جبرائیل خاموش ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اب خاموش کیوں ہو گئے، اب بتاؤ جہنم کے سب سے اوپر کے طبقے میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی گنہگار امت کو جہنم کے اوپر کے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی کیا محبت تھی، امت کے بارے میں کیا درد تھا۔ میرے نبی کو غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے، جبرائیل تو آسمانوں پر چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی کو ہوش آیا ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات چیت بند فرما دی۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، نماز پڑھ کے اپنے گھر پر چلے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر غم ہے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اللہ کے نبی کے غم کو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب بات چیت بند فرما دی صحابہ سے، صحابہ کے رگ رگ میں حضور کی محبت تھی، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ، اپنے خاندان سے بھی زیادہ صحابہ کی رگ رگ میں حضور کی محبت تھی۔ محبت میں مزہ ہے جب دل دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے، آدمی عاشق رسول بن جاتا ہے۔ جب کھیروا کا نوجوان جب کھیروا کی گلی میں نظریں جھکا جھکا کے چلتا ہے تو بازار کی ایک ایک چیز اور محلے کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ کر کہتی ہیں، یہ کون عاشق رسول جا رہا ہے، یہ کون نبی کا غلام جا رہا ہے۔ بھائیو، دل میں میرے آقا کی محبت کو پیدا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے کم بولنے پر صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی گھر پر ہوتے تھے، ہم اللہ کے نبی کی زیارت کرتے تھے، ہمیں رات کو نیند آ جاتی تھی، لیکن جب میرے آقا سفر میں ہوتے تھے تو ہم اللہ کے نبی کے گھر کے دروازے کو دیکھتے تھے، تب جا کر ہم کو نیند آتی تھی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں ہیں، ہم آپ کی ملاقات کر سکتے ہیں، آپ کے چہرے انور کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن جنت میں اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام کہاں، ہمارا مقام کہاں؟ یا رسول اللہ، جنت میں ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہیں۔ اللہ نے اسی وقت کلام اللہ کی آیت کو نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، ان کا حشر بھی کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی، میرے بھائیو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہے، آپ غمگین ہیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا، ابو بکر صدیق تم جاؤ اللہ کے نبی سے بات کرو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں ہیں۔ صدیق اکبر نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے سلام کا جواب دیا لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، عمر بن خطاب گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب، اور سلام کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کس کو بھیجا جائے؟ صحابہ نے فرمایا حضرت سلمان فارسی کو بھیجو، چونکہ اللہ کے نبی سلمان فارسی کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہیں، سلمان فارسی تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں۔ سلمان فارسی گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ صحابہ نے مشورہ کہ حضرت علی کو بھیجا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے مت بھیجو، نبی کی بیٹی فاطمہ کو بھیجو، فاطمہ کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گھر پر پہنچی ہیں، فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ تو میری بیٹی فاطمہ کی دروازے کی کھٹکھٹانے کی آواز ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا اور دیکھا حضرت فاطمہ کا بیان کتابوں میں لکھا ہے، سرکار مدینہ سجدے میں تھے، روتے روتے آنکھیں تر ہو گئی تھی، آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے چہرے پر غم ہے، آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہے کہ میری بیٹی فاطمہ، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے یوں کہا تھا جہنم کے سب سے اوپر کے طبقے میں آپ کی گنہگار امت کو ڈالا جائے گا۔ میری بیٹی فاطمہ، میری امت جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے بھائی، کون سی امت شراب پینے والی، کون سی امت ڈرگس کھانے والی، کون سی امت سود کے بازار چلانے والی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والی، جس کے لیے سرکار مدینہ تڑپے ہو، میرے نبی روئے ہو۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے
کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے گلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بنانے کے لیے اور اس امت کو کامیاب کرنے کے لیے کتنے دکھ برداشت کیے ہیں، کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ حضرت منیب ازدی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے زمانے جاہلیت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے نکلے، کہاں نکلے؟ مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں نکلے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دے، اللہ کے بندوں کو رسالت کی دعوت دے، ان کو نماز کی دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے۔ حضرت منیب ازدی فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ کو دیکھا، ایک انسان سے آپ بات فرما رہے تھے، اس نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، کس کے چہرے پر تھوکا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا۔ امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب، آپ کی قربانیوں کی بنیاد پر، آپ کی عبادات کی بنیاد پر پروردگار عالم آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو اللہ میرے نبی کی شان کو قرآن میں بیان کرتا ہو، میرے اور آپ کی فکر کے لیے، اس امت کو نمازی بنانے کے لیے لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا ہے۔ آپ آگے گئے تو لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، سرکار مدینہ کی زیارت کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا دین ہے، لوگوں نے حضور کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ آپ تھوڑے سے آگے گئے تو لوگوں نے میرے نبی کو گالیاں بولی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ، کس کو گالیاں بولی ہے؟ سرکار مدینہ کو گالیاں بولی ہے۔ اے نبی، گالیاں سن کر بھی امت کو دعا دے گیا، آہ کرنا لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا۔ اللہ نے قرآن کریم میں میرے نبی کی اخلاق کی قسم کھائی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم، نبی شاباش شاباش، اتنی تکلیف برداشت کر کے اللہ میرے نبی کے اخلاق کی قسم کھا کر آگے بتاتا ہے، نبی ابھی اور صبر کرو، ابھی اور مصیبتوں کو جھیلو، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نبی جی ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے پر کو جھکا دو۔ پر تو صرف پرندے کے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تعبیر ہے، جب پرندہ جب زخمی ہو جاتا ہے گولی کے ذریعے تو پرندہ بیٹھ کر اپنی زبان حال سے یوں کہتا ہے، اب میری پرواز ختم ہو گئی، اب مجھے آ کے ذبح کر دو۔ نبی لوگوں کی گالیاں سن کر بھی صبر کرو، اللہ امت کو دین دے دے گا، دے دے گا۔ میرے نبی کو اللہ نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، عزیز ہو تو شکست تر نگاہ آئینہ ساز میں، بلکہ ستانے والوں کو کہہ دے، تکلیف پہنچانے والوں کو کہہ دے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی تکلیفوں کو جھیلا ہے۔ میرے نبی کو گالیاں بولی، یہاں تک کہ سر پر سورج آ گیا۔ فجر کے بعد ملاقاتوں میں نکلے ہیں، ارے میرے بھائیو، آج تو باپ نمازی ہے تو بیٹا بے نمازی ہے، بیوی نمازی ہے تو شوہر بے نمازی ہے، بیوی کی بے نمازی پر شوہر نہ تڑپتا ہے، جوان لڑکا گھر میں سو رہا ہے، جوان لڑکیاں بستروں کو آباد کر رہی ہے۔ یہ مسجد فاطمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ مدرسہ بھی ہے، یہ مسجد بھی ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اپنے بستر کو چھوڑو،
آؤ اللہ کے بارگاہ میں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ تمہاری کامیابی سونے میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی نمازوں کی پابندی پر ہے۔ میری بہنوں، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ سردی کی لمبی لمبی راتوں میں پوری رات کھڑی ہو کر اللہ کے سامنے روتی تھی۔ جب فجر کا وقت ہو جاتا تو اللہ سے یوں کہتی، اللہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہے، عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ سرکار مدینہ کی بیٹی کی یہ عبادت ہو، ان کی زندگی میں وہ نماز ہو۔ میرے بھائیوں، ہماری کھیروا بستی کا کوئی نوجوان بے نمازی نہ رہے، ہمارا کوئی بوڑھا بے نمازی نہ رہے، ہماری جوان لڑکیاں راتوں کو اللہ کے سامنے تڑپتی ہو، ہمارا یہاں کا جوان لڑکا سردی کے موسم میں اپنی رضائی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے تڑپتا ہو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کہاں گئے وہ نوجوان جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور پروردگار عالم کو ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں؟ میرے بھائیو، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھا پا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہیں، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہیں، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طال سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ بھول گئی اولادیں اپنے ماں باپ کو۔ خیروا کے قبرستان کے پاس سے ہمارے جوان لڑکے گزرتے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، بائک پر سوار ہوتے ہیں، گانا سنتے سنتے دوستوں سے باتیں کرتے کرتے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے میری دادی کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میرے بوڑھے ماں باپ کی قبر ہے، لیکن جوانی کی مستی نے کبھی فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں دی۔ یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہی تجھ کو دن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا کہ یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آنکھیں کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ کورونا میں بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہیں، بچے یتیم ہو گئے، جوان عورتیں بیوہ ہو گئی۔ زندگی موت کا کھیل کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کل فیت ہاسپٹل میں احمد آباد میں البروج کے سامنے ایک مانگرول کا نوجوان آیا تھا، اس کی زبان پر کینسر تھا۔ عیادت میں گیا، ڈاکٹر نے یوں کہا، زبیر واجہ نے اس کی پوری زبان میں نے کاٹ ڈالی ہے۔ جوان، اس کی بیوی کو جو میرے تڑپتا ہوا دیکھا ہے، بیوی رو رہی تھی، اب میرا شوہر مجھ سے کبھی بات نہیں کر سکے گا، یہ دنیا کے کھیل ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ کون سی دنیا میں مشغول ہیں؟ موت پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے، بیماریاں جنم لے رہی ہیں، ہر طرف حالات ہی حالات ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائے۔ ایک خیروا بستی میں ایک بچوں کا پروگرام سن کر مستقبل تابناک نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بچے ہماری گودوں میں پلنے والے میرے نبی کا نام کس محبت سے لے رہے ہیں، اللہ کا نام کس محبت سے لے رہے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اللہ ہے۔ ایک ایک پروگرام کو سنا، ایک ہفتے میں مولوی صاحب نے تیاری کی، ایک جلسے کا پروگرام ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے بستی میں پھیل لگی ہے، میرے آقا کی سنت گھر گھر میں زندہ ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سورج سر پر آ گیا، پھر گھر پر پہنچے ہیں، چہرے پر تھوک بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے، گالیاں سن سن کے میرے نبی کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ گھر پر پہنچے، ان کی بیٹی زینب، سرکار مدینہ کی جوان بیٹی زینب نے دیکھا میرے ابا کے چہرے پر تو تھوک بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے۔
چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کوئی میرے نبی کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس زمانے میں مکہ میں تمام مشرک تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ جب زینب پیالے میں پانی کو لے کر آئی، فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍّ مِّن مَّاءٍ، پیالے میں پانی کو لے کر میرے نبی کے چہرے کو دھونے لگی اور چہرہ دھوتے دھوتے رو پڑی۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی تڑپ اٹھے اور آپ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر گئے کہ میری بیٹی زینب تم مت رو، اللہ تعالیٰ تیری ابا کی حفاظت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ ہماری بستی میں گلستہ کو تیار کر رہا ہے۔ کیسے بچے پڑھتے ہیں یہ بچے، کبھی سوچا بھی تھا، کبھی سنا بھی تھا، ایسے سفید کپڑوں میں ہمارے لڑکے اسٹیج پر آ کر اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے۔ وضو غسل کے فرض کتنے، نماز کے فرض کتنے، تیمم کے فرض کتنے، میرے نبی کا نام، میرے نبی کے ابا کا نام، میرے نبی کہاں پیدا ہوئے، مکہ میں کتنے سال رہے، مدینہ منورہ میں رہے، آپ کب پردہ فرما گئے، سارے بچوں کو میرے نبی کی سیرت یاد ہے۔ بھائیو، ہمیں کتنوں کو نماز کا پتہ نہیں ہوگا۔ ایک بچے نے پوچھا فجر کی رکعت کتنی ہے، کہا 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی، مغرب کی کتنی، عشاء کی کتنی۔ یہ مدرسے کے پیچھے خرچہ ہو رہا ہے اور آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں لیتا۔ یہ بس یہ آپ کے بچے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے، یہ اللہ ہمارے گاؤں میں ہم کو مولانا نے پڑھایا، خرچہ کرنے والوں نے اپنا جان اور مال لگایا، آج ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کھیروا کے نوجوان لڑکوں کو اپنے مبارک ہاتھ سے کوثر کا آب کوثر پلائیں گے۔ کیا خوشی کا عالم ہوگا، سرکار مدینہ کی زیارت کا موقع ہوگا۔ اللہ جنت میں کہے گا میرے بندو کیا تمہیں قرآن سننا ہے، اللہ جنت میں کہے گا میرے بندو تمہیں قرآن سننا ہے، تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں آپ کا کلام سننا ہے۔ اللہ جنت کی حوروں کو فرمائے گا اے جنت کی حوروں، میرے بندوں کو، میری بندیوں کو میرا کلام سناؤ۔ جنت کی حور اگر سمندر میں تھوک ڈالے پورا سمندر میٹھا ہو جاوے، اس کی تھوک کتنی میٹھی ہے، اس کی بولی کتنی میٹھی ہوگی۔ جب جنتی حوریں جب جنت کا نغمہ گائے گی، اللہ کا کلام پڑھے گی، تمام جنتی جنت کے بنگلوں کو بھول جائیں گے، جنت کے کھانے پینے کو بھول جائیں گے اور اللہ کا نغمہ سنتے رہیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا میرے بندو کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے، کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی اچھا میں آپ کو قرآن سناؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو فرمائے گا یا داؤد ارفع المنبر و اسمع الکلام، داؤد ممبر پر آؤ اور میرے بندوں کو میرا قرآن سناؤ۔ داؤد علیہ السلام اللہ نے اتنی عالی شان آواز عطا فرمائی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ایک جگہ ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے اڑتے پرندے رک جاتے تھے، گرد گرد جمع ہو جاتے تھے، چلتی ہوائیں، ابن کثیر کی روایت، چلتی ہوائیں تھم جاتی تھی۔ میرا اللہ جنت میں اور آواز کو عالی شان کر دے گا۔ جب داؤد علیہ السلام جب پڑھیں گے تمام جنتی جنت کی حوروں کو بھی بھول جائیں گے، اللہ کا نغمہ سنتے رہیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے، کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، کہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے خون سے بہالے و پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمائے گا یا حبیب مصطفیٰ ارفع المنبر و اسمع الکلام، ارے میرے محبوب ممبر پر آؤ اور میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ کیا گھڑیاں ہوگی میرے بھائیوں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر کھڑے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں گے، تمام جنت کے مرد، جنت کی عورتیں میرے نبی کا کلام سنیں گے، میرے نبی کی زیارت کا موقع ملے گا۔ مدینہ منورہ میں جانے والے جب روضے رسول پر جا کر سلام پڑھتے ہیں آنکھیں ترس جاتی ہیں۔ سارے گزشتہ میں حج میں تھا، میں نے ایک یمن کے بدو کو دیکھا، یمن کا عرب جب میرے نبی کے روزے پر آیا ہے اور جو اس نے اللہ کے نبی کی شان میں جو اشعار پڑھے ہیں،
پولیس والے کھڑے کھڑے رو پڑے کہ یا رسول اللہ، دنیا میں تو آپ کی زیارت کا موقع نہیں ملا، حضور میں آپ کے روزے پر آیا ہوں، اللہ کے نبی کاش آپ کی زیارت ہو جاتی۔ حضور، آپ نے دنیا میں کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، آپ نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ وہ عربی میں اشعار پڑھ رہا تھا، روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو رہی تھی، وہاں کھڑے رہنے والے پولیس والے بھی رو گئے۔ یہ ہے میرے نبی کی محبت۔ میرے بھائیوں، دل میں حضور کی محبت پیدا کرے۔ اتنے بڑے نبی، انسانوں کے نبی، جناتوں کے نبی، جمادات کے بھی نبی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ایک مدینہ کا بدو، دیہات کا رہنے والا، مری ہوئی گو کو لے کر آ رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ گو کو کھاتے تھے، اس کے پالان میں مری ہوئی گو تھی، شکار کر کے آیا تھا۔ اس بدو کو حضور نے دعوت دی، اے اللہ کے بندے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو کلمہ پڑھ لے، تیری دنیا بھی بنے گی، تیری آخرت بھی بنے گی۔ بدو نے اپنے پالان سے مری ہوئی گو کو پھینکا اور یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا اومن ھذا یؤمن الذب، میں ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ گو ایمان قبول نہ کرے۔ یہ مری ہوئی گو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کا مجمع ہے، دیہاتی وہاں کھڑا ہے، آپ نے گو کو پکارا، یا زب، عربی میں گو کو زب بولتے ہیں، یا زب، تو گو نے اپنی آنکھیں کھولی اور گو نے کہا، لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک، میری خوش قسمتی کتنی، میں حضور سے بات کر رہی ہوں، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے ڈیکوریشن اور ایک قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گو فَأَجَابَ بِلِسَانٍ فَصِیحٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ، گو نے فصاحت والی زبان میں عربی میں جواب دیا۔ میرے بھائیوں، میں پڑھنے کے زمانے سے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت کتابیں پڑھی، پڑھتے پڑھتے میں نے اللہ کے نبی کے نام 400 کے اوپر اپنے نوٹ میں لکھے ہیں، لیکن سب سے اچھا نام جو میرے نبی کو دیا وہ گو نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قیامت کے دین کو زینت بخشنے والے۔ کیا مطلب؟ قیامت کا دین اندھیرے کا دین ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کا دین تو اندھیرے کا دین ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ گو یوں کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ، آپ کے آنے کی برکت سے قیامت کا دین بھی روشن ہو جائے گا۔ پھر میرے نبی نے گو کو پوچھا، من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہیں؟ تو گو نے جواب دیا، وفی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت راحتہ وفی النار عقابہ، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی حکومت زمینوں میں ہے، جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہیں، جنت میں آرام ہے، جہنم میں سزا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ تو گو نے جواب دیا، انت خاتم النبیین وانت امام الانبیاء، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں اور آپ تو نبیوں کے امام ہیں۔ قد افلح من صدقک، آپ کی باتوں کو ماننے والے کامیاب ہیں اور آپ کی باتوں کو ٹھکرانے والے ناکام ہیں۔ کیا میرے نبی کی شان ہے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب ممبر پر آئیں گے، جب میرے نبی قرآن پڑھیں گے، تمام کے تمام جنتی سب کچھ بھول جائیں گے اور سرکار مدینہ کا قرآن سنتے رہیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا، میرے بندو، کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ یا اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں، اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر پروردگار عالم جنت کے داروغہ رضوان کو کہے گا، یا رضوان ارفع الحجاب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان پردوں کو ہٹا، میرے بندوں کو میری زیارت کرا۔ میرے بھائیو، جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے۔ پھر پروردگار عالم اپنے بندوں کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا پروردگار تمہیں سلام کہتا ہے۔ پھر ایک روایت کے مطابق
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سورہ انعام سنائے گا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ اپنے بندوں کو سورہ رحمان سنائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے بھائیو، آواز بنانے والا پروردگار عالم جب قرآن پڑھے گا ہمیں سننے کی طاقت نہیں ہوگی، اتنی سنا ہمارا دل خوش ہو گیا۔ کسی نے علم تر پڑھی، کسی نے سورہ اخلاص پڑھی، کسی نے تبت یدا ابی لہب وتب پڑھی۔ یہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں آج ہمارے بچے سناتے ہیں۔ ایک کھیروا والوں، اگر آپ نے اس مدرسے میں توجہ دی، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، بیٹا تراویح میں قرآن سنائے گا، بوڑھا باپ اپنے بیٹے کا قرآن تراویح میں سنے گا، آپ وہ دین اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ تمہارا بیٹا اللہ تعالیٰ بستی کا سردار دین کے اعتبار سے بنائے گا۔ یہ تو وہ قرآن ہے جس نے کتنوں کو عزت دی ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام ابن جبیر ایک یہودی تھا، ملک شام گیا مدینہ منورہ سے۔ ملک شام اللہ کے نبی کے زمانے میں تجارت کی منڈی تھی، وہاں اس نے بہت ساری چیزوں کو خریدا۔ ایک غلام بازار میں بک رہا تھا، اس کو بھی خرید لیا کہ اس کو میں مدینے کے اندر بیچ دوں گا۔ سلام بن جبیر اپنی تمام چیزوں کو لے کر مدینہ کے مارکیٹ میں آیا، غلام کو کھڑا کیا، تمام کی تمام چیزیں بک گئی، لیکن ایک غلام کالا کلوٹا، نہ شکل اچھی، نہ عقل اچھی، نہ چہرہ اچھا، بازار میں کھڑا ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ تو سلام بن جبیر نے کہا تو عرب کی گرمی میں کھڑا رہے، تجھے کوئی خریدنے والا نہیں ہے، میں تمام کا تمام مال فروخت کر چکا ہوں، بکا چکا ہوں، اب تجھے کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک لڑکی جس کا نام تھا سبیتا، بڑی دیندار لڑکی، اس نے سوچا یہ نوجوان کالا ہے، غلام ہے، نہ شکل اچھی ہے نہ عقل اچھی ہے، اور پورا دن بازار میں بھوکا کھڑا رہتا ہے، کوئی سر پر ہاتھ پھیرنے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی پلانے والا نہیں۔ اس عورت نے اس غلام کو خرید لیا۔ جب غلام کو خرید لیا تو ابو حذیفہ مکۃ المکرمہ کے تاجر، وہ بھی ملک شام گئے تھے، ملک شام سے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں چند دن ٹھہرے۔ ان کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی ہے جس کے دل میں ہمدردی ہے، جس کے دل میں غمخواری ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والی ہے، تو اپنی شادی کا پیغام بھیجا۔ تو سبیتا کے گھر والوں نے سوچا یہ تو بزنس مین ہے، مکہ کا تاجر ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کروا دو۔ سبیتا کا نکاح ابو حذیفہ سے ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو غلام بھی ساتھ میں آ گیا، کیونکہ غلام سبیتا کا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو حذیفہ مکۃ المکرمہ پہنچے۔ جب مکۃ المکرمہ پہنچے تو مکۃ المکرمہ جانے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، ان کے دوست تھے، جب ان کی ملاقات میں گئے تو عثمان بن عفان نے برابر ملاقات نہیں کی، گرم جوشی سے استقبال نہیں کیا۔ تو ابو حذیفہ نے کہا عثمان کیا بات ہے، تم تو میرے پیارے دوست ہو، تم نے میری ملاقات برابر نہیں کی۔ کہ اصل بات ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کر چکا ہوں، اب میرا تمہارا رشتہ نہیں ہے، تمہارے دل میں تو کفر ہے، میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ ابو حذیفہ نے کہا تم نے جس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا مجھے بھی کلمہ پڑھنا ہے۔ ابو حذیفہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر جا کر اسلام قبول کیا، گھر آ کر اپنی بیوی کو کہا میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اگر تم کو میرے نکاح میں رہنا ہو تو رہو، ورنہ میں تم کو طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ میں نے تو ایمان قبول کر لیا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں بھی ایمان قبول کرنے تیار ہوں۔ جب میاں اور بیوی نے ایمان قبول کیا تو کالا کلوٹا غلام سالم نے بھی ایمان قبول کیا۔ میرے بھائیوں، میں آگے کی بات کہتا ہوں، ایک کھیروا کے بچوں، ہم ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ یہ سالم کا مدینہ میں کوئی ویلیو نہیں تھا۔ مدینہ منورہ کی یہودی مذاق کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور مدینہ منورہ کا مدرسہ صفہ اس میں پڑھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا۔ اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ ان کا قرآن کو سننے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے۔ جب مکۃ المکرمہ سے صحابہ نے ہجرت فرمائی، حضرت عمر بن خطاب بھی ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، تو نماز پڑھانے والے سالم تھے جن کا کوئی ویلیو نہیں تھا،
پیچھے نماز پڑھنے والے عمر بن خطاب تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھر میں لیٹ ہوئی۔ آپ نے پوچھا عائشہ تم کہاں گئی تھی؟ کہ یا رسول اللہ میں مسجد میں ایک نوجوان قرآن پڑھ رہا تھا، اتنا اچھا قرآن ڈوب ڈوب کے پڑھ رہا تھا کہ میں قرآن سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضور آپ بھی چلو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قرآن سنا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا الحمدللہ الذی جعل امتی مثل ھذا، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری امت میں سے قرآن کریم کو پڑھنے والے پیدا فرمائے۔ عمر بن خطاب کے انتقال کا وقت قریب ہے، سالم وفات ہو کر اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ فرمایا کاش سالم ہوتے تو میں کسی کو خلیفہ نہ بناتا، کاش سالم ہوتے تو میری نماز جنازہ پڑھاتے۔ میں نے اللہ کے نبی کی زبان پر سنا ہے کہ سالم کے دل میں تو اللہ کی محبت ہے۔ اے کھیروا والو ان بچوں کی قدر کرو، آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر آپ کا مدرسہ ایک دارالعلوم بنانے کا ارادہ ہے، ہمارا ایک اسکول یہاں بنے، ہمارے بچے اسکول کے اندر ڈگری بھی حاصل کرے، ہمارا بیٹا انجینئر بھی بنے، ہمارا بیٹا حافظ قرآن بھی بنے، ہمارا بیٹا ایم ڈی ایم بی بی ایس پی ایچ ایم اے ڈاکٹر بھی بنے، ہمارا بیٹا عالم دین بھی بنے، ہمارا بیٹا گریجویٹ بھی بنے، ہمارا بیٹا مفتی بھی بنے۔ ہمارے کھیروا میں ساری باتیں سوچی جا رہی ہے، آپ کا سپورٹ چاہیے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے 10-11 سال کے 9 سال کے بچے ہیں، آپ کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا عالم دین بن سکتا ہے، دنیا میں دین بھی پھیلا رہا ہو اور اپنی دنیاوی ضرورتیں لوگوں کی پوری بھی کر رہا ہو۔ بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے بچوں نے قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنا شروع کر لیا۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاس العارفین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنے ابا سے کہ ایک مرتبہ یہ پنجاب کے قریب ایک گاؤں خیرہ نامی گاؤں ہے، وہاں ایک عورت تھی، ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب ابا کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچوں کی تربیت مشکل ہو جاتی ہے، تو ماں نے سوچا میرا بیٹا گلی میں کھیلے گا بگڑ جائے گا، غلط صحبت لگی کہ میرا بیٹا بگڑ جائے گا، تو پوچھا ایسا کوئی مدرسہ ہے، کوئی مکتب ہے جب میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں اور میرا بیٹا ولی بن کے، جو کو ولیوں سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اپنے بیٹوں کو ولی بناؤ۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی ولیوں کے سردار ہیں، اللہ معید الدین چشتی اجمیری، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ جو ولی بنے ہیں نا ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے اولاد دیندار بنتی ہیں، لیکن خدا کرے آج ہماری مائیں 24 گھنٹے موبائل میں گانا سنتی ہو، سیریلیں دیکھتی ہو، ٹک ٹاک دیکھتی ہو، ایسی ماں اپنی بیٹوں کو ولی نہیں بنا سکتی۔ یہ معید الدین چشتی اجمیری، نظام الدین اولیاء، صابر کلیری، خواجہ صاحب، یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، یہ جو ولی بنے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماں کی زیادہ قربانیاں ہیں، ان کے باپ کی بھی قربانیاں ہیں، ان کے ابا کی بھی، لیکن ان کی ماں کی زیادہ قربانیاں ہیں۔ ہماری مستورات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، خود دیندار بنو، خود نماز کی پابند بنو، اپنے بچوں کو پابندی سے مدرسے میں بھیجو، استاد کی قدر کرو، بچہ غیر حاضری نہ کرے۔ تھوڑے تھوڑے موقع پر یہاں شادی ہے وہاں شادی ہے، بچوں کی غیر حاضری ہو جاتی ہے۔ ایک دن کی غیر حاضری ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے 40 دن کی برکت کو ختم کر لیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر ایک جگہ پر گئی کہ یہ پھولانے ویرانے جنگل میں ایک بوڑھے مولانا بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو لے کر گئی، حضرت میرا یہ بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں میرا بیٹا سلوک کے منازل طے کرے، یعنی اللہ کا نیک بندہ بنے، میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے آئی ہوں۔ ان استاد نے کہا اماں جی یہ تو اللہ کے ولیوں کا کام ہے سلوک کے منازل طے کرانا، البتہ میں کچھ بچوں کو پڑھاتا ہوں اور کچھ بچے میرے پاس پڑھتے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو پڑھنے وہاں رکھ دیا۔ آگے کی بات سنو، استاد اور بچے آپس میں اتنی محبت تھی، یہ لڑکا 1.5 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا، اور اتنا اچھا حافظ قرآن بنا، ایسا قرآن پڑھتا تھا جب فجر کے بعد کا وقت ہوتا تھا کبھی استاد قرآن پڑھتے اور بچہ قرآن سنتا تھا، کبھی بچہ قرآن پڑھتا تھا استاد قرآن سنتے تھے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد استاد آنکھیں بند کے قرآن پڑھ رہے ہیں،
اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور وہ چھوٹا سا لڑکا حافظ قرآن سن رہا تھا۔ وہ قرآن پر اچانک دیکھا کچھ شکلیں آئی، کچھ شکلیں نورانی شکلیں جن کے چہروں پر نور ٹپک رہا تھا۔ یہ تمام اللہ کا کلام سنتے رہے۔ اس کے بعد اس قافلے کا جو امیر تھا اس نے یوں کہا، بارک اللہ فیک ادیت حق القرآن، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ نے قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ نورانی شکلیں چلی گئی۔ جب استاد کی آنکھ کھلی، آنکھ کھول کے پوچھا، بیٹا کوئی آیا ہوا تھا؟ کہ استاد جی ایسے نورانی بزرگ اللہ والے میں نے دیکھے جن کے چہروں پر اللہ کا نور ٹپک رہا تھا، اللہ کی محبتیں ٹپک رہی تھی، اور انہوں نے یوں کہا، بارک اللہ فیک ادیت حق القرآن، اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے، علم میں برکت دے، قرآن میں برکت دے، تم نے قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ ابھی استاد اور لڑکا شاگرد دونوں بات کر رہے تھے، اور ایک نوجوان آیا جن کے چہرے پر اللہ کا نور، اللہ کی محبت۔ پوچھا کہ تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ کہ تم کون ہو؟ کہ انا علی المرتضی، میں علی مرتضی ہوں۔ کل ہمارے درمیان بات ہوئی تھی، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جنگل میں ایک استاد اور ایک لڑکا اتنا اچھا قرآن پڑھتے اللہ کی محبت میں، کل ہم ان کا قرآن سننے جائیں گے۔ مجھے تھوڑا سا کام آ گیا تو میں رہ گیا، تو میں نے کیا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ ارے میرے بھائیو، اس امت میں ایسے بچے قرآن پڑھتے ہیں کہ جن کی تمنا سرکار مدینہ سننے کی رکھتے ہو، یہ اس امت کے بڑی بڑی برکات ہے۔ ہمارے استاد محترم فلاح دارین ترکیسہ کے قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی علم میں برکت دے، چند سال پہلے کینیڈا گئے۔ ہم سال گزشتہ مانگرول کے سفر میں ساتھ میں ایک ہی گاڑی میں تھے، تو قاری صاحب نے مجھے یوں کہا کہ مولوی صاحب میں کینیڈا گیا، اور ہمارا گجراتی سورت کا بچہ 9 سال کا لڑکا قرآن کریم کو حافظ بن کے کمپٹیشن میں آیا۔ وہاں بچوں کا کمپٹیشن تھا، اچھا قرآن کون پڑھے گا۔ بچے کا نمبر نہیں آیا کمپٹیشن میں۔ 2010 میں یعنی بچہ جب 10 سال کا ہوا پھر آیا۔ جب 2011 میں تیسری مرتبہ آیا تو اس کا پہلا نمبر آیا کمپٹیشن میں۔ تو اس کے ابا نے کہا، قاری صاحب میں قرآن کریم میں سے 450 جگہ سوالات کر کے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں 11 سال کی عمر کے بعد میں جب 2016 میں گیا تو اس بچے کی عمر 16 سال کی ہو چکی تھی، پوری بخاری اس نے حفظ کر ڈالی، پوری بخاری شریف۔ کوئی عالم بخاری کے اندر کی حدیثوں کو پڑھتا ہے، کیا ماں باپ دیندار ہو گئے۔ ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے یہ بچہ 17 سال کا ہوا ہے، قرات کی شاطبیہ پوری کتاب زبانی یاد کر رہا ہے۔ ایسے کوالٹیاں ہمارے گجرات میں ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے بھی ڈاکٹر خرادی صاحب امریکہ کے سفر میں گئے تھے، اور جس مسجد میں وہ ان کی جماعت تھی کہ مولوی صاحب تہجد کا وقت ہے اور امریکہ میں بچے پڑھنے آ رہے ہیں، چاروں طرف قرآن نے پڑھی۔ پہلی پوری سب مفتیان کرام کی ہیں، دوسری سب علماء کرام کی ہیں، کھچاکھچ مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے گجراتی سب سے پہلے اپنے بیٹے حافظ قرآن بنایا، اور اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ میں 2016 میں تنزانیہ میں گیا، وہاں سے لوساکا میں گیا تو وہاں شیخ ابراہیم ہے افریقہ میں، پورے افریقہ میں مدرسے چلاتے ہیں۔ افریقہ کے جنگلوں میں جہاں سائیکل بھی نہیں چل سکتی، پیدل چلتے ہیں، وہاں مدرسے قائم کیے۔ افریقہ کے کالوں کے بچے ایسا قرآن پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، اگر تم کا قرآن سن لو تمہاری آنکھیں ترس جاوے۔ اور انہوں نے اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو 40 کو عالم بنائے، اپنے خاندان والوں کو، اور پورے افریقہ میں امتحان لینے جا رہے ہیں، اتنا مال لٹا رہے ہیں۔ اللہ مجھے پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، تو میں اللہ کے سامنے کہوں گا یا اللہ میں نے یہاں مکتب قائم کیا، اور تیرے بندوں کی زبان پر تیرا نام جاری ہو گیا، اور تیرے بندوں کی زبان پر تیرے نبی سرکار مدینہ کا نام جاری ہو گیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کے کھیروا میں اچھا مکتب قائم کیا، صحیح تجویز سے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو، مدرسہ ترقی کرے، ہمارے بیٹے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، ہمارے بیٹے گریجویٹ بنے، ہمارے بیٹے شراب سے بچے، گالی سے بچے۔ یہ نوجوانوں اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، شب برات کی رات تو چلی گئی، شب برات کی رات کے اندر بھی اور شب قدر کی رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا
ان میں شراب پینے والے لوگ بھی ہیں، ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا، آپ نے دیکھا جہنم میں فرشتے ایک انسان کو پتھر مار رہے ہیں، اس کا سر قیمہ بن جاتا ہے۔ جب فرشتہ دوسرا پتھر اٹھاتا ہے، پھر سر پر مارتا ہے، پھر سر قیمہ بن جاتا ہے۔ پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ گنہگار لوگ ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، فجر نہیں پڑھتے تھے، ظہر نہیں پڑھتے تھے، نماز کے چھوڑنے کی بنیاد پر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا کچھ لوگ جہنم میں الٹے لڑکے ہوئے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، بدن پر کپڑا نہیں ہے، فرشتے ان کو مار رہے ہیں، ان کی چیخ و پکار جہنم میں سنائی دے رہی ہے۔ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے، کھلم کھلا کھاتے تھے، کھلم کھلا پیتے تھے، رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے، اللہ ان کو سزا دے رہا ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ البساتین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مجوسی آنکھ کا پوجا کرنے والا، اس کا بیٹا کھلم کھلا کھانا کھا رہا تھا، تو باپ نے اپنے بیٹے کو پیٹا، بیٹا رمضان کا مہینہ یہ مسلمانوں کا تقدس کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تو اوپن کھانا کھاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو پیٹا، بیٹا تو چلا گیا۔ اسی ہفتے میں مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اس شہر کے بہت بڑے اللہ والے نے خواب میں دیکھا وہ مجوسی جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا تم تو مجوسی تھے، تم تو ایمان والے تھے نہیں، تم جنت میں کیسے؟ کہا میں نے اپنے میرے بیٹے کو ٹوکا کہ تم مسلمانوں کے رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ نے موت کے پہلے اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق دی، میں کلمہ پڑھتے پڑھتے میری موت آ گئی، میں جنت میں آج جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ میرے بھائیو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی مسلمان رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، زندگی پر اس کو نوح علیہ السلام کی عمر دی جائے، 800 سال 900 سال تک بھی نفل روزہ رکھتا رہے، تبھی رمضان کے روزے کا اجر نہیں ہو سکتا۔ رمضان خیرواں میں پوری دنیا میں آتا ہے، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان بوجھ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان اللہ کی رحمتوں کی موج کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع ہے، آپ نے کہا من یستقبلکم هل انتم تستقبلون، دیکھو کوئی آ رہا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ نے ادھر دیکھا تو کوئی نہیں، ادھر دیکھا تو کوئی نہیں، کہ کون آ رہا ہے؟ پھر آپ نے پوچھا من یستقبلکم هل انتم تستقبلون، دیکھو میرے صحابہ کوئی آ رہا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو صحابہ نے اللہ کے نبی کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ نزل الوحی، کیا وحی اتری؟ آپ نے کہا لا، وحی نہیں اتری۔ تو کہا احذر عدو، کیا کوئی دشمن آ رہا ہو جو ہمیں نہ دکھتا ہو؟ آپ نے کہا کوئی دشمن بھی نہیں آ رہا۔ تو کہ کون آ رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ کتنے شاندار طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بایو رمضان کا استقبال کیا ہے۔ رمضان چند دنوں میں آ رہا ہے، پورا مجمع رمضان کا روزہ رکھے۔ اگر ہم گرمی کے روزے رکھیں گے، سردی کے روزے رکھیں گے، اللہ جہنم کی گرمی سے ہمیں بچائے گا۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے جلنا، جب کوئی اللہ کا بندہ رمضان میں روزے رکھے گا اللہ ہمارے گناہوں کو جلائے گا۔ اس سے میرے بھائی ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم رمضان کا استقبال کریں گے، رمضان کے مہینے کی قدر کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں شراب سے، موسیقی سے ہمیشہ بچنا ہے۔ جس قوم کے مرد عورت موسیقی کے رسیا ہو، نوجوان بچے بچیاں گانے سننے کے عادی ہو جائے، ماں کو آنکھیں دکھاوے، باپ سے بدتمیزی کرے، بازاروں میں سود چلے، ناپ تل کے پیمانے غلط ہو جائے، ناپ تل کے پیمانے غلط ہو جائے اور مسلمانوں میں جھوٹ پھیل جائے، عدالتوں میں انصاف فروخت کر دیا جائے، مظلوم کی ہائے ہائے سننے والا کوئی نہ ہو، اور انصاف گندے کیڑے کی طرح
راستوں میں رینگتا پھرتا ہو، یہ تو میرے بھائی اللہ نے اس دنیا کو اللہ نے عمل کی جگہ بنائی، یہ تو میرے نبی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بچایا گئے، ورنہ میں اور آپ کب سے ختم ہو جاتے۔ اسے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی برکتیں اترتی ہے، اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرماوے، اللہ پاک آپ کے آنے کو قبول فرماوے۔ ابھی بچوں کو انعام بھی ملے گا، ابھی بچوں کو انعام ملے گا۔ کیا بچوں کو خوشی ہوگی میرے بھائیو، جب جنت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا جو انعام دے گا، ہم کبھی سوچ نہیں سکتے، ہم اپنے ہاتھوں کو چبا کے کھا جائیں گے۔ کاش میں بھی حافظ ہوتا، میرا بیٹا حافظ ہوتا۔ سلطان محمود بیگڑا ہمارا بروڑا کا بادشاہ گزرا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، ایک مولانا نے تقریر فرمائی کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 جنت کی ٹکٹ دے گا، اپنے خاندان میں 10 ایسے انسانوں کو جہنم سے بچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سلطان محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، دل میں سوچا میری نسل میں تو کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ ان کا لڑکا وہاں بیٹھا تھا، ان کے لڑکے نے سوچا میرے ابا پر غم ہے، واپس آیا، اور آنے کے بعد بروڑا میں آنے کے بعد رات کو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آنکھیں لال لال ہو گئی، اور ڈاکٹروں کو بلایا کہ ان کی آنکھیں لال لال کیوں ہو گئی ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے، پوری رات قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے 1.5 سال کے بعد کہا ابا جان میں تو قرآن کا حافظ بن چکا ہوں، آج میں تراویح سناؤں گا۔ سلطان محمود بیگڑا نے کہا بیٹا تو کب حافظ قرآن بنا؟ کہ میں پورا دن حکومت کے کام کرتا تھا اور رات کو قرآن کریم کو یاد کرتا تھا۔ میرے بھائیو، 15 دن تک سلطان محمود بیگڑا نے اپنے بیٹے کے پیچھے تراویح سنی، پھر 15ویں تراویح کے بعد سلطان محمود بیگڑا رونے لگے کہ بیٹا میں حکومت کی کرسی کو چھوڑتا ہوں، حکومت میرا بیٹا کرے گا جس کے سرے میں اللہ کا کلام ہو۔ اسے میرے بھائیو آپ سب ارادہ کرو انشاءاللہ ہمارے بیٹے حافظ قرآن بنیں گے، بناؤں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔